ایک بار سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشمانہ میں کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر تھے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس میں راستہ بازی دیانتداری سے کام کیا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا، سرکار میں معمار ہوں۔ ارشاد فرمایا، اگر تو نے راستہ بازی سے کام کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تیسرے شخص نے عرض کیا، یا آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں تجارت کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، اگر تو نے بھی راستہ بازی سے کام کیا تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تو ایمانداری سے کام کرے گا، تجارت کرتا رہے گا تو میرے ساتھ میں جنت میں جائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھے رہیں اور کہے، اللہ عز و جل میں رزق، اللہ رب العزت مجھے رزق دے دے، اے پروردگار عالم تو مجھے رزق دے دے۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ جاہل ہے، شرع نہیں جانتا، اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میری روزی میں میرے نیزہ کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں۔ بے شک اللہ عز و جل ہر شے پہ قادر ہے، مگر اس کے حلال کمانا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسب نہ چھوڑو، یعنی حلال روزی کے لیے کوشش جاری رکھو، کیونکہ خدا تعالیٰ آسمان پر سے سونا چاندی نہیں برساتا، یعنی اس بات کی اسے قدرت تو ہے، مگر کسی ہلا سے روزی دینا اس کی عادت کریمہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اگر کوئی گھر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اس کو بھی اللہ عز و جل رزق دینے پر قادر ہے۔ اللہ عز و جل جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ حکایت میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ سنیے اور سبق حاصل کیجیے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ وہ دل میں روزی طلب کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے اور ایک جنگل میں گزرے۔ ایک مقام پر بیابان میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی نہایت فربا تر و تازہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے نہ ہاتھ ہیں اور نہ پاؤں ہیں، نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ ایسے بے دست وپا اور مجبور جانور کو اس قدر تر و تازہ دیکھ کر نہایت حیران ہوئے اور وہاں بیٹھ کر حیرت سے سوچنے لگے اور اپنے دل میں کہا، اے اللہ عز و جل، یہ اپاہج لومڑی کس ہلے سے اپنا رزق پاتی ہے، کس بہانے سے اپنا رزق پاتی ہے، حالانکہ بظاہر کوئی ذریعہ روزی حاصل کرنے کا اس کے پاس موجود بھی نہیں، نہ تو یہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ وہ بزرگ اس قسم کی باتیں اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک جگہ سے زمین شک ہوئی، یعنی زمین پھٹی اور 2 پیالے برآمد ہوئے۔ 2 پیالے باہر نکلتے ہیں، زمین پھٹتی ہے۔ ایک دودھ سے پیالہ بھرا ہوا تھا اور دوسرا شہد سے پیالہ بھرا ہوا تھا۔ ان بزرگ نے اب دل میں یہ خیال کیا کہ اے اللہ عز و جل، اس غذا تک کھانے کے لیے یہ لومڑی کس طرح پہنچے گی، کیونکہ یہ تو پیروں سے چل نہیں سکتی۔ اچانک بزرگ نے کیا دیکھا کہ اسی مقام پر پہاڑی سے ایک بزرگ نہایت خوبصورت اور نورانی چہرے والے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں پیالوں کو اٹھا کر لومڑی کے پاس لے گئے اور دونوں پیالے اس کو پلا دیے۔ جب وہ نورانی چہرے والے بزرگ واپس پہاڑ کی طرف جانے لگے تو ان بزرگ نے بڑھ کر نورانی چہرے والے کا دامن تھام لیا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہی خدمت میرے سپرد ہے کہ میں اس لومڑی کو ہر روز صبح و شام یہاں آؤں اور اس لومڑی کو پیٹ بھر کر کے غذا کھلاؤں۔ یہ واقعہ دیکھ کر
بزرگ نے روزی طلب کرنے کی تکلیف کے خیال کو دل سے نکال دیا اور اسی پہاڑی پر بیٹھ گئے اور ایک چشمے کے کنارے رہنے لگے اور نماز روزے میں مشغول ہو گئے۔ 7 دن گزر گئے مگر غیب سے کوئی رزق نہ پہنچا۔ فاقوں کے سبب نہایت کمزور اور نڈھال ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنی رحمت سے مجھ کو کوئی لقمہ عطا فرما دے، مجھ میں اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح کو قبض کر لے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے جواب ملا۔ اے پیارے مسلمان بھائیوں، جو جواب ملا آپ اس کو سنیے اور سبق حاصل کیجیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب ملا، اے شخص تو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دے اور روزی طلب کر، میں تجھے تیرا رزق عطا کر دوں گا، خود بھی کھا اور محتاجوں کو بھی کھلا۔ اور اگر اسی حالت میں اسی پہاڑ پر 70 برس تک بھی بیٹھا رہے گا تو میں تجھ کو غذا کا ایک دانہ بھی نہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بزرگ کی آنکھیں کھلی اور پہاڑ سے اتر کر تلاش معاشی میں مشغول ہو گئے، اور جو کچھ کماتے آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں کو کھلا دیتے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھا آپ نے، توکل فقط اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں اور رزق کا انتظام کرتے رہیں، یہ دنیا رزق کا انتظار کرتے رہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہنا چاہیے اور اسباب کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ اونٹ بھی ہے، میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں اور اللہ عز و جل پر توکل یعنی بھروسہ کروں؟ ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھ لو پھر توکل کرو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، حالانکہ اللہ عز و جل بغیر کسی رسی کے بھی اونٹ کی حفاظت کرنے پر بھی قادر ہے، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب رکھے ہیں، وسائل کا وہ یقین محتاج نہیں، مگر اس کو اپنی مشیت یہی ہے۔ دیکھیے، وہ اگر چاہتا تو خود ہی اسلام پھیل جاتا، لوگ راہ راست پر رہتے، وہ انبیاء علیہ السلام کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کی مرضی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس کے دین کے لیے محنت کریں۔ اب اگرچہ نبوت ختم ہو گئی تاہم اسلام کے تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ اگر اللہ عز و جل چاہے تو ہمارے بغیر بھی لوگوں کو سنتوں پر چلانے پر قادر ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان محنت کریں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، احیاء سنت کے لیے جد و جہد کریں، اور یوں وہ ہمیں بہت سارا اجر و ثواب عطا فرمانا چاہتا ہے، تو ہم کیوں اس سعادت سے محروم رہیں؟ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دلچسپی لے رہا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دلچسپی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ عز و جل کی راہ ہی میں شمار ہوگی، اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی، اور اگر اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ میں شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے، جبکہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام میں زاہد و تقوی اور عبادت کا جو وسیع تصور ہے وہ اس حدیث سے بخوبی واضح ہوتا ہے
کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اپنی ذات پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور اپنے ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے، جس پر اسے اجر ملے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا، تم کیا کام کرتے ہو؟ عرض کی، عبادت کرتا ہوں۔ پوچھا، روزی کہاں سے کھاتے ہو؟ عرض کی، میرا ایک بھائی ہے، وہ مجھے روزی مہیا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عابد ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنے کے لیے صرف دوسروں پر بوجھ بننے کے بجائے خود بھی ہاتھ پیر چلانے چاہیے۔ عبادت کے وقت عبادت ہو اور تجارت کے وقت سنت کے مطابق تجارت بھی ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کسی جگہ اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست نہیں رکھتا کہ میں بھرے بازار میں اپنے اہل و عیال کے لیے کسب حلال میں مصروف ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل کے نیک بندے اللہ عز و جل کی عطا سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، انہیں بسا اوقات دست غیب سے رزق حاصل ہوتا بھی ہے، پھر بھی سنت ادا کرنے کے لیے کسب حلال کے لیے جدوجہد کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔